السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ قدس میں اس توفیق پر سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے توفیق مزید مانگتا ہوں. سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں. یہ اہم اور موقر اور تاریخی اجلاس جو آج یہاں منعقد ہے، مجھ ناچیز کو بھی اس میں حاضری کا حکم دیا گیا. میرے بہت ہی کرم فرما جناب محترم خلیل صاحب نے حکم دیا، اور اس وقت میں کسی سفر میں تھا، نہ میں نے تاریخ دیکھی نہ کچھ اور. میں نے کہا میں ضرور حاضری دوں گا انشاءاللہ. اللہ نے ایسا ہی موقع دے دیا کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور کوئی دوسرا پروگرام بھی نہیں تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ ناچیز بندہ حاضر ہے. بزرگان محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما صدر گرامی اور دوسرے عہدیداران و ذمہ داران، عمائدین ملت، نوجوانان عزیز، یہ اجلاس جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور آپ حضرات کے علم میں تو ہے ہی کہ ایک اجتماعی صورت، باہمی ملاقات کی صورت، ایک دوسرے سے ملنے، بات کرنے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا، تعلق کا اظہار کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. عید ملن کے نام سے کبھی یہ جلسہ ہوتا تھا، لیکن کچھ حالات اور واقعات اور پھر تاریخوں کا تسلسل آج کمیونٹی کے نام سے یہ جلسہ منعقد ہے. بزرگان محترم، یہ جو قبیلہ ہے گویا
بھٹکل کا، آپ حضرات اس کی خوبیوں سے اور اس کے کمالات سے اور اس کی خدمات سے، اس کے جذبات سے، اس کے اونچے اور بہترین احساسات سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ہم جیسے دور رہنے والے بھی ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے، مہربانی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمت کے لیے یہ طبقہ ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے اور ہر وقت ہر شعبے کو زندگی دینے میں آگے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تعلیمی شعبہ ہو، دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہو یا بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، اور دوسرے شعبے ہوں خدمات کے، ان سب میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا اور بڑی اونچی حیثیت عطا فرمائی۔ بزرگان محترم، میں اس بات پر آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنی انجمنیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے شعبوں میں کام ہو رہا ہے، ان سب کے لیے اپنے نیک جذبات کا اور اچھی خواہشات کا اور دلی دعاؤں کا میں اظہار کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پوری انسانیت کی تخلیق کی۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، انہی سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ آگے مختلف قبیلوں، خاندانوں اور مختلف قبائل میں ہم نے تمہیں تقسیم کیا، لیکن اس تقسیم کی بنیاد صرف اور صرف تعارف ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کون ہیں اور کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کس کی اولاد ہیں، کون ان کے ماں باپ ہیں۔ اس تعارف کے لیے ہم نے مختلف خاندانوں، قبیلوں میں ہم نے انسانیت کو تقسیم کیا، ورنہ خاندان کے اعتبار سے یا قبیلے کے اعتبار سے یا کسی برادری کے اعتبار سے کسی کو کوئی تفوق، کوئی برتری حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، خدا سے ڈرتا ہے، خدا کے احکام کے سامنے سر جھکاتا ہے، خدا کا خوف اور اس کی خشیت ہر وقت اس پر غالب اور طاری رہتی ہے، وہی تم میں سے بہترین آدمی ہے، معزز آدمی ہے، مکرم آدمی ہے، قابل احترام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو تم سب کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں، اور اسی لیے میں تم سب کے مقابلے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ انا عالمکم باللہ واتقاکم للہ، میں خدا کی ذات و صفات سے بہت زیادہ واقف ہوں، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، اس کے علم سے، اور اس کے تمام اوصاف و کمالات سے جتنا میں واقف ہوں تم میں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں جتنا ڈرتا ہوں خدا سے تم میں سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اعزاز اس کا زیادہ ہے
جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، خشیت دل میں اپنے پاتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ اجتماعی کیفیت اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا، باہمی محبتیں اور تعلقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے اور اتنا فرما دیا کہ جس کو سن کر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی ہم ایسے ہیں اور ہم کو کیسے رہنا چاہیے۔ فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط اولی اور شرط بنیادی ہے، بغیر ایمان کے جنت میں داخلے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اور آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا دعوی ایمانی معتبر نہیں اور تم مومن کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارے آپس میں معاملہ تحابب کا نہ ہو، ایک دوسرے سے محبت کا نہ ہو۔ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، تعلق نہیں رکھو گے، دوستی نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا دعوی ایمانی معتبر نہیں ہوگا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری، اور ایمان کا ثبوت باہمی تعلقات کی بہتری پر ہے، محبتوں پر ہے، الفتوں پر ہے، چاہتوں پر ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی میں ہے، تب جا کر کے ایمان معتبر ہوتا ہے۔ باہمی عداوتوں، دشمنیوں، حقد اور حسد اور کینہ اور بغض، ان بیماریوں اور ان رذائل کے ساتھ ایمان کا پودا پنپتا نہیں، بڑھتا نہیں۔ عداوت کی آگ ایمان کے پودے کو جھلس دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ محبت کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور الفت کی رم جھم اور بہترین بارش اس پر ہوتی رہے آپسی تحابب کی، تو ایمان کا پودا پنپتا ہے، بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تناور درخت بنتا ہے۔ اور اگر عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، دوریاں ہیں، بعد ہے اور آپسی اختلافات کی خلیج بیچ میں حائل ہے، تو پھر وہ پودا پنپتا نہیں ایمان کا۔ اسی لیے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجلسیں ہیں اور محفلیں ہیں، یہ باہمی محبتوں اور الفتوں اور چاہتوں اور مودتوں کی بنیادوں پر ہیں، اور باہمی تحابب اور تعاون اور تناصر اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت اور پہچان، یہ گویا بنیاد ہے اس کی، کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط اور ہمارا باہمی تعلق کی وجہ سے جنت میں داخلہ بھی انشاءاللہ آسان ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، تنازع مت کرو، جھگڑو نہیں، ولا تنازعوا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلافات اور دوریاں اور دشمنیاں، فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، باہمی اختلافات اور جھگڑے ہوں گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے دلوں میں فشل اور بزدلی پیدا ہو جائے گی اور کام کرنے کی ہمت اور طاقت باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری وقعت نہیں رہے گی، تمہارا رعب نہیں رہے گا، ہیبت نہیں رہے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو بزرگان محترم، یہ برادری
اور یہ کمیونٹی اور یہ قبیلہ اور یہ خاندان بھٹکلیوں کا مبارکباد کے قابل ہے کہ وہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور محبتیں رکھتے ہیں اور دین کے، ملت کے، سماج کے، معاشرے کے کاموں میں آگے اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں جو طاقت دی ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، اس کے ذریعے سے خدمتوں کا ایک عظیم الشان سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موقع پر مجھ چھوٹے کو اور مجھ طالب علم کو ان حضرات نے یاد فرمایا اور آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا مجھے موقع ملا۔ آپ حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ میری اس طالب علمانہ گزارشات کو آپ نے نہایت تحمل اور بردباری سے سنا اور برداشت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر ایک بار حمد و ثنا اور شکر کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی دوبارہ سعادت پاتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ جو وقت مجھے دیا گیا آج اللہ کی توفیق سے میں نے اس کے اندر بات کو ختم کرنے میں کامیابی پائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔